अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी मुश्किल भी है, जिसका उन्वान है कि ना करें बात। होता कुछ इस तरह है कि हमारे लोगों में और हम लोगों में बड़ा जज्बा होता है लोगों के लिए कुछ करने का। हम लोग चाहते हैं कि उम्मत का भला हो, लोगों का भला हो, हमारे आसपास के रहने वाले लोगों का भला हो, हमारे रिश्तेदारों का भला हो। लेकिन इस दौड़ के अंदर अक्सर होता यह है कि वो काम तो हो जाता है या बाज़ मर्तबा अधूरा रह जाता है, लेकिन हम लोगों की बीच में नीयत बदल जाती है। कहीं न कहीं नीयतों के अंदर झोल आ जाता है या अपना मफाद उसके अंदर फिट हो जाता है। फिर होता यह है कि इंसान अल्लाह को भूल कर अपने आप को पूजने लग जाता है और अपने आप को पूछने लग जाता है, मेरा इदारा, मेरा स्कूल, मेरा मदरसा, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी तंजीम, मेरी टीम, मेरे लोग, इन सब के ऊपर फिर बाद में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। उसके बाद इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते से हटकर अपने नफ्स के रास्ते पर लग जाता है और वो गुमराह हो जाता है। ऐसे शख्स को रुक जाना चाहिए, ऐसे शख्स को ठहर जाना चाहिए। रमज़ान को गए हुए 1 साल होने वाला है और ये महीना जो शाबान का महीना है, ये उन लोगों पर बड़ा भारी गुजरता है जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं और रमज़ान की अहमियत को समझते हैं। पूरा साल गुजर जाता है और गुजर गया, कोई ऐसी एक नेकी जो हमें पिछले साल रमज़ान में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग के बाद पिछले साल से, शव्वाल से और इस महीने तक कोई ऐसी एक नेकी नहीं हो सकी जिसको हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर उसकी खिदमत में पेश कर सकें कि हम तेरे लिए ये लाए। आमाल तो बहुत सारे हुए होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर फतूर, कोई न कोई उस काम को करने की नीयत में झोल और नीयत के अंदर बदलाव आ ही जाता है। हम लोगों को खाना खिलाते हैं, बाद में दिल में आता है कि ये तो खाना हम खिला रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल बनाते हैं और कॉलेजेस बनाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उसी के अंदर लड़कियों को नचवाते हैं और प्रोग्रामों के नाम पर, और उसके अंदर वो खबासतें शुरू हो जाती हैं। और बाद में खुश होते हैं कि ये जो हमने काम किया है तो सिर्फ महज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किया। ये काम हरगिज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नहीं है। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है अल वाहिद या अल अहद, दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम हैं। और हम लोग जो अपने घरों के अंदर बच्चों के नाम रखते हैं अब्दुल वाहिद या अब्दुल अहद, ये इसलिए रखते हैं ताकि ज़िंदगी के अंदर उसको उसके अंदर यकता परस्ती आ जाए। यानी वो जो भी काम करे अपनी ज़िंदगी में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करे। इस नाम का मकसद ये है कि ज़िंदगी के अंदर जितने भी काम किए जाएँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किए जाएँ। ये इस नाम की जो सिफ़त है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अल अहद या अल वाहिद, यानी एक, तो वो हमारे दिल के अंदर उतर जाए कि ये करने और धरने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। और कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी ज़िंदगी का हर काम जो भी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हो। अब सोचने की बात यह है, क्या हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक अल्लाह है? इस नियत को, इस चीज़ को टटोला जाए और ढूँढा जाए दिल की वादियों में घुसकर कि क्या हम जो आमाल करते हैं वो सिर्फ़ सिर्फ़ एक अल्लाह के लिए करते हैं? क्या ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम है जो हम ले जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पेश कर सकें कि इसमें मेरी सिर्फ़ नियत ये थी कि तू राज़ी हो जाए? अब ज़रा सोचिए कि क्या पूरी ज़िंदगी में हमारे पास कोई एक ऐसा अमल है कि अगर हमारा अभी बुलावा आ जाए तो वो अमल हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पेश कर सकें कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए हमने किया था। अगर आपके पास एक अमल है, तो इसका मतलब उस अमल के वक़्त आपका खुदा सिर्फ़ एक था। और अगर आपकी नीयत में झोल आ जाए और रियाकारी आ जाए, तो इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आप किसी और को भी शरीक कर रहे हैं। अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, उसके दिल में रियाकारी आ जाए कि फ़लाँ शख्स भी देखे, तो क्या वो नमाज वो उस अल्लाह के लिए होगी जो एक है, या उन लोगों के लिए होगी? इसलिए कहा कि रियाकारी छोटा शिर्क है। क्या पूरी ज़िंदगी का जो लोग जायज़ा ले सकते हैं, यानी जो बड़ी उम्र के हैं, क्या वो कह सकते हैं कि हमने पढ़ाई की वो तेरे लिए, हमने कमाया तो तेरे लिए, शादी की तो तेरे लिए, हमारे घर में बच्चे हुए तो वो सिर्फ़ तेरे लिए, उसके बाद मैंने जितने भी बड़े-बड़े काम अंजाम दिए या जो भी ज़िंदगी के अंदर कारनामे अंजाम दिए, वो तेरे लिए? क्या कोई ऐसी चीज़ या ये पूरी ज़िंदगी में आपकी यकता परस्ती थी, या उसके साथ आप कुछ न कुछ शरीक कर रहे थे किसी न किसी को? बहुत ज़्यादा सोचने के बावजूद भी आपके पास कोई एक ऐसा अमल नहीं है जिसको आप ईमानदारी से, आपका दिल फैसला करे कि ये मैं काम
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیش نہیں کر سکتا، یا فلاں کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیش نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کرتے وقت کہیں نہ کہیں میری نیت میں، چھوٹا یا بڑا، کہیں نہ کہیں کوئی جھول، کوئی نیت میں خرابی تھی. وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں تھا. تو پھر سوچئے کہ زندگی میں ہم نے کیا کمایا، ہم نے پورے سال کیا کیا، یا ہماری زندگی جو بیت چکی ہے اس میں ہم نے اپنے لیے کیا اکٹھا کیا. ظاہر ہے کہ ہم کماتے ہیں تو انسان کماتا رہتا ہے اور پھر ایک دم سے چلا جاتا ہے، تو وہ کمائی اس کے لیے تو نہیں ہوئی. بڑے بڑے اگر اس نے ایسٹ بنا رکھے ہیں اپنی کمائی کر کے، تو وہ اس کے لیے تو نہیں ہوئے. ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کے لیے. شادی کی تو کیا شادی نکاح کرنے میں مقصد انسان کا یہ تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ صرف مجھے محبت حاصل ہو جائے، یا ماں کی اور باپ کا پریشر تھا کہ بھئی شادی کر لو، تو اس کی وجہ سے شادی کی، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے؟ یعنی زندگی کے اندر جو بھی کام ہوتے رہے اس کے اندر کیا کیا نیتیں آپ کی رہیں، ان سب چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے. اور اگر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی ضائع ہو گئی. چاہے آپ نے کتنے ہی بڑے کام انجام دیے ہیں، آپ کے پوری دنیا کے اندر نام ہو، آپ کی جائیداد پورے شہر کے اندر اور دنیا کے ہر ملک میں آپ کی جائیداد ہو، لیکن ایک عمل آپ کے پاس ایسا نہ ملے، آپ کا دل فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ خالص اللہ کے لیے میں نے نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی فضول، برباد ہو گئی. اور آج کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان پیسہ کماتا ہے شہرت کے لیے، شادی کرتا ہے تو دکھاوے بازی کے لیے کہ میں نے اتنا کمایا اور اپنی شادی میں اتنا اڑا دیا. ظاہر ہے کہ جن شادیوں کے اندر 20 اور 30، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، 10 قسم کے جو کھانے ہوں گے وہ انسانوں کے لیے تو نہیں ہیں، کیونکہ انسان تو ایک ڈش کھاتا ہے یا 2 ڈش کھاتا ہے، تھوڑا بہت کھا کر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ایک روٹی یا 2 روٹی کھاتا ہے. یہ الگ الگ قسم کی جو نعمتیں پکوائی جاتی ہیں وہ انسانوں کے لیے تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر اس نے یہ سب چیزیں پکوائی ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی ٹائم سب سے پہلے تو غریبوں کا حق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں اور آپ کے رشتہ داروں کے بعد غریبوں کا حق رکھا ہے. جب آپ اتنی نعمتیں پکواتے ہیں تو کتنے پرسنٹ آپ نے لوگ اپنی شادی میں صرف اس لیے بلایا کہ یہ لوگ غریب ہیں، جو میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں اور اتنی نعمتیں پکوا رہا ہوں تو ان غریبوں کو بھی نصیب ہو جائے؟ کیا اس وقت ہو رہا ہے ایسا؟ ہرگز نہیں. ہر آدمی صاف طور پر کہہ سکتا ہے، اور جو منہ سے کہہ بھی دے گا کہ نہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پوری دنیا جانتی ہے کہ کیا کچھ آج کل چل رہا ہے. شادی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی لڑکی کے لیے ہوتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے حاصل ہو جائے، یا گھر سے پریشر ہی ہوتا ہے کہ بھئی شادی کر لے، اور ماں کا یہ ہوتا ہے کہ میں ڈھونڈ کے لاؤں گی اور ایسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے. باپ کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ میرے قد کے برابر ہونا چاہیے میرا سمدھی جو ہے، اور میں جتنے پیسہ والا ہوں اتنا پیسے والا وہ بھی. اور لڑکے کی اپنی ہوتی ہے کہ اتنا مال وہاں سے برآمد ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ تو ظلم کر رہا ہے. دوسرے لڑکی کے یہاں جا کے کرکی کرتا ہے تو یہی لفظ استعمال کرا جائے گا کہ وہاں سے مال برآمد ہونا چاہیے. تو یہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں، کیا وہ سنت کی نیت سے ہو رہی ہیں، یا کسی کے یہاں لڑکی کے نام پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہو رہی ہیں؟ یہ بھی سامنے. پھر اس کے بعد جو زندگی کے اور کام ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ گھومنا پھرنا ہو یا اور کام انجام دیتے ہوں زندگی کے مرحلات کے، تو وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ صرف اپنی چین و سکون کے لیے ہوتے ہیں یا اپنی راحت کے لیے ہوتے ہیں؟ اس میں کہاں تک اللہ کی رضا کی نیت شامل ہوتی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. ضرورت ہے اس وقت میں ایسے لوگوں کی جو اپنے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوئے، ہاسپٹل بنائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اسکول بنائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر لوگوں کو کھانا کھلائیں تو اللہ کی رضا کے لیے. اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اس کی زبان پر میں نہیں آتا، اس کو زبان پر ہمارا نہیں آتا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اب ذریعہ تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بنے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ذریعے کی بیس پر ہی قائم کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تو غریبوں کو کھلانے نہیں آئیں گے، لوگوں کے علاج کرانے کے لیے خود نہیں آئیں گے، کسی نہ کسی کو ذریعہ. اگر آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام لے رہا ہے تو اپنی نیت کو ٹٹولیں اور صحیح کریں، اور ہر جگہ بولنے اور ہر جگہ اپنے الفاظوں کو استعمال کرنے اور ہر جگہ اپنی میں جھاڑنے سے بچا جائے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، انسان آتا ہے اور اپنے کاموں کو انجام دے کر یہاں سے چلا جاتا ہے. اس مسافر خانے کے اندر، اس اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر، اس اسٹیشن پہ ظاہر ہے کہ اسٹیشن پہ انسان بیٹھ اپنا بوریا بستر بچھا کر بیٹھ تو نہیں جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ تعمیر تو نہیں کرتا ہے، وہ گھر بنا کر وہاں پہ عیش پرستی تو نہیں کرتا. کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا ہے. ظاہر ہے کہ اسے دوسری گاڑی آئے گی اور وہ دوسری منزل پہ لے جائے گی. تو اس اسٹیشن پر جو آپ ٹھہرے ہیں، یہاں پر کام مختصر ہیں، زندگی مختصر ہے، وقت مختصر ہے. اس مختصر سے وقت میں اور زندگی میں جتنے کام ہو سکیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو،
اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، چاہے وہ بولنا ہو یا کمانا ہو یا اور بھی زندگی کے جو مرحلات ہوں، اگر وہ اس کی رضا کے لیے ہوں گے تو ہماری پوری زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر آپ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہو، آپ کی نیت درست نہ ہو، تو وہ سارے کام برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو درست فرما دے، صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔